اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف بالمثال اور طریقہ استقرائیہ۔ خود اسی ومن نوع تعریف بالمثال سے پتہ چلتا ہے کہ تعریف بالمثال اعم مطلق ہے، علیکم السلام، اور طریقہ استقرائیہ، علیکم السلام، اخص سے مطلق ہے۔ تعریف بالمثال میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 15 مثالیں دیں، مشق کرائیں۔ ایک مثال دیں تو تعریف بالمثال ہو جاتی ہے، لیکن طریقہ استقرائیہ میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، ایک مثال پر اکتفا نہ کرے، کئی مثالیں دیں۔ نمبر 2، ان مثالوں سے کام لے، طلبہ سے کام لے، شاگردوں سے کام لے، اپنے مخاطبین سے کیا لے؟ کام لے۔ کام لے یعنی مشق کرائیں۔ ایک مثال بیان کریں، پھر ان سے پوچھے کہ یہ کس چیز کی مثال ہے۔ چونکہ طریقہ استقرائیہ میں متکلم کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ خود مخاطب ان مثالوں سے ایک قانون کلی سمجھ لے۔ تو ایک مثال بیان کر کے قانون کلی تو نہیں سمجھ سکتا، چندین مثال بیان کرنا پڑے گا اور تمرین اور مشق کرانے کی ضرورت ہے۔ بس طریقہ استقرائیہ اور تعریف بالمثال میں فرق یہ عام خاص مطلق ہے۔ تعریف بالمثال میں ایک مثال دینا کافی ہے، طریقہ استقرائیہ میں چند مثالیں بھی دیں اور مشق بھی کرائیں، تمرین بھی کرائیں۔ اس قدر تمرین کرائیں کہ مخاطب خود ان جزیات سے کیا کریں؟ ایک قانون کلی سمجھ لیں۔ جیسے فاعل کو سمجھنے کے لیے آپ فعل ماضی کے لیے ایک مثال دیں، فعل مضارع کے لیے ایک مثال دیں، فعل امر کی ایک مثال دیں، ضمیر مستتر کی مثال دیں، اسم ظاہر کی مثال دیں، تاکہ مخاطب سمجھ لے کہ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت دی گئی ہو۔ اب وہ اسم چاہے ضمیر ہو، چاہے اسم ظاہر ہو، اور فعل ماضی ہو یا مضارع ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا استفہام ہو، جو بھی ہو۔ اگر آپ ایک مثال دو گے تو وہ سمجھے گا فقط یہی فاعل ہے۔ مثلا ضرب زید کا ہوئے تو مخاطب کو فقط ماضی کے فاعل کا پتہ چلے گا، مضارع کے فاعل کا کیا ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے آپ ماضی کی مثال بھی دیں، مضارع کی مثال دیں، امر کی مثال دیں، تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات بالکل بیٹھ جائے کہ فاعل فقط ماضی میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ مضارع، امر، نہی میں بھی فاعل ہو سکتا ہے۔ ضمیر کی مثال دے، اسم ظاہر کی مثال دے، تاکہ مخاطب کو یہ پتہ چلے کہ فاعل فقط اسم ظاہر کا نام نہیں ہے، بلکہ کبھی ظاہر اور کبھی ضمیر ہو سکتے ہیں۔ اب بتاتے ہیں کہ تعریف بالمثال ان تعریف کی 4 قسموں میں سے کس قسم میں داخل ہے؟ حد تام میں داخل ہے، حد ناقص میں داخل ہے، رسم تام میں داخل ہے یا رسم ناقص میں داخل ہے؟ چونکہ ہمارے پاس تعریف کی 4 ہی قسمیں ہیں، اور تعریف بالمثال کس میں داخل ہے؟ تو فرماتے کہ تعریف بالمثال رسم میں داخل ہے، حد میں داخل نہیں۔ وہ بھی رسم ناقص میں داخل ہے، رسم تام میں داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ مثال عرضی ہے ممثل کے لیے، ممثل یعنی وہ قانون، مثال اس سے ایک فرق۔ انسان جیسے زید، بکر، عمر، انسان ہے ممثل لہو، اور زید، بکر، عمر ہے اس کی مثال۔ ممثل لہو سے کہتے ہیں جس کی آپ مثال بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فاعل ممثل لہو ہے، ضرب زید، یضرب زید، یہ مثال ہے۔ اسم ممثل لہو ہے، کتاب، قلم، کاپی، یہ مثال ہے۔ فعل ممثل لہو ہے، ضرب، یضرب، اضرب، لا تضرب، یہ مثال ہے۔ حرف ممثل لہو ہے، اور من، الہ، حتی، کاف، لا، علا، ان، لم، لما، یہ مثال ہے۔ تو کہتے ہیں مثال ممثل لہو پہ عارض ہونے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، لہذا یہ تعریف بالعرض شمار ہوگا، نہ کہ تعریف بالذاتی۔ یعنی ذاتی چیز کے ذریعے سے آپ تعریف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک عرضی چیز کے ذریعے سے آپ تعریف کر رہے ہیں، لہذا یہ رسم ناقص میں شمار ہوگا۔
والتعریف بالمثال لیس قسما خامسا للتعریف، مثال کے ذریعے کس چیز کی تعریف کرنا یہ تعریف کی کوئی پانچویں قسم نہیں ہے، بلکہ تعریف کی 4 قسمیں ہیں، یہ آخری چوتھی قسم میں داخل ہے۔ بل ہوا، بلکہ تعریف بالمثال من التعریف بالخاصہ، خاصہ کے ذریعے تعریف کرنے کی مثالوں میں سے ہیں، اس قسم میں سے ہیں۔ کیوں؟ لأن المثال مما یختص بذلک المفہوم، چونکہ مثال ان چیزوں میں سے ہیں جو اسی مفہوم کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، جس مفہوم کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں۔ فَيَرْجِعُ التَّعْرِيفُ بِالْمِثَالِ إِلَى الرَّسْمِ النَّاقِصِ، فقط خاصے کے ذریعے تعریف کرنے کا نام کیا تھا؟ رسم ناقص تھا، اور مثال خاصہ ہے اپنے ممثل لہو کے لیے۔ جب خاصہ ہے تو یہ تعریف بالخاصہ ہے، اور تعریف بالخاصے کا نام رسم ناقص ہے۔ فَيَرْجِعُ، پس تعریف بالمثال رجوع کرتا ہے کس کی طرف؟ إِلَى الرَّسْمِ النَّاقِص کی طرف۔ وَعَلَيْهِ يَجُوزُ أَن يُكْتَفَى بِهِ فِي التَّعْرِيفِ من دون ذکر التعریف المستنبط اذا كان المثال وافیا بخصوصیات الممثل له، ممثل له کے اوپر لکھو معرف۔ جب تعریف بالمثال خود رسم ناقص میں شامل ہے تو آپ کے مخاطب نے ان مثالوں سے جو تعریف سمجھ لی ہے اسی پر اکتفا کرنا جائز ہے، آپ کے لیے دوبارہ اس تعریف کو تکرار کر کے اپنے الفاظ میں بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے تعریف مستنبط، تعریف مستنبط وہی ہے کہ آپ کے مخاطب نے مثالوں سے سمجھ لیا ہے، اس تعریف کا نام ہے تعریف مستنبط۔ پس تعریف مستنبط وہ مفہوم کلی ہے جو آپ کے مخاطب نے مثالوں سے سمجھ لیا ہے۔ وعلیہ، جب تعریف بالمثال رسم ناقص میں شامل ہے تو جائز ہے اکتفا کرنا اس مثال پر، پھر تعریف مقام تعریف میں اسی مثال پر اکتفا کرنا کافی ہے۔ من دون ذکر التعریف المستنبط، ان مثالوں سے جو تعریف آپ نے استنباط کیے ہیں اس کو الگ الفاظ میں دوبارہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بشرط کہ کب؟ جب مثال ایسی ہو کہ ممثل کی خصوصیات کو بیان کر سکے، ایسی مثال دے، نہ کہ مبہم مثال ہو، واضح مثال ہو۔ اذا کان المثال وافیا، جب مثال وفا کرنے والی ہو اور بیان کرنے والی مثال ہو، کس کو بیان کرنے والی؟ بخصوصیات المعرف، معرف کی خصوصیات کو بیان کرنے والی ہو مثال، اس وقت کافی ہے۔ اگر مبہم ہو، اس میں احتمال خلاف پائے جائے تو وہاں پر آپ تعریف مستنبط کو دوبارہ ذکر کریں، مثال پر قناعت نہ کریں۔ لیکن بعض علماء نے تعریف بالمثال پر اکتفا کرنا جائز ہونے میں اشکال کیا ہے۔ اشکال یہ کیا ہے، ٹھیک ہے مثال اپنے مفہوم کے لیے عارض ہونے والی چیزوں میں سے ہے، عارض ہونے والی چیزوں میں سے کیا ہے؟ مثال ہے۔ لیکن جب یہ عارض ہونے والی چیزوں میں سے ہیں تو یہ مثال ممکن ہے بعض افراد مفہوم پر عارض ہو، ممکن ہے کل مفہوم کے افراد پر عارض ہو۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ مثال ایسی مثال دیں جو مفہوم کے تمام افراد پر عارض ہو، بالفاظ دیگر یہ خاصہ شاملہ ہونا بھی ممکن ہے، مثال خاصہ غیر شاملہ ہونا بھی ممکن ہے۔
خاصہ شاملہ کے ذریعے تعریف کرو گے تو یہ رسم ناقص ہوگا، اگر خاصہ غیر شاملہ کے ذریعے تعریف کرو گے تو یہ رسم ناقص نہیں ہوگا، بلکہ تعریف ہی غلط ہے۔ تعریف جامع افراد اور معنی اغیر ہونا چاہیے، اور یہ جامع افراد ہی نہیں ہے۔ مثلا آپ انسان کی تعریف کرتے وقت یہ کہیں انسان جیسے شیخ مفید، تو مخاطب کے ذہن میں آتا ہے شیخ مفید میں تو بہت ساری صفتیں ہیں، پتہ نہیں کس صفت کی روح سے یہ انسان کی مثال ہے۔ بس شیخ مفید کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ شاید مجتہد ہونا بھی انسان ہونے کے لیے شرط ہے، شاید تاریخ دان ہونا بھی انسان ہونے کے لیے شرط ہے، شاید علم رجال کا ماہر ہونا بھی انسان ہونے کے لیے شرط ہے، شاید علم کلام کا ماہر ہونا بھی انسان ہونے کی شرط ہے۔ تو مخاطب کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے شیخ مفید کی مثال دینے سے، کیونکہ شیخ مفید میں بہت سارے خصوصیتیں ہیں، آپ کس صفت کی روح سے وہ انسان کی مثال ہے یہ پتہ نہیں چلتا۔ اگر کہیں مجتہد ہونے کی وجہ سے مثال ہے تو مجتہد سارے انسان تو مجتہد نہیں ہیں، بعض مجتہد۔ اگر تاریخ دان ہونے کی وجہ سے انسان کی مثال ہے تو سارے انسان تو تاریخ دان نہیں ہیں۔ بس شیخ مفید کا نام لینے سے انسان کے ذہن میں مختلف احتمالات ابھر آتے ہیں، بھائی شیخ مفید کی کس صفت کی روح سے انسان کی مثال ہے، لہذا یہ مثال کافی نہیں ہے۔ یا آپ سے کوئی پوچھے بھائی انسان کی مثال دو، جیسے شاعر، یہ غلط ہے، شاعر خاصہ غیر شاملہ ہے، یعنی شاعر ہونا بعض انسانوں میں موجود ہے، تمام انسانوں میں نہیں ہے۔ انسان کی مثال جیسے مصنف، سارے انسان مصنف تو نہیں ہے، جیسے انجینئر، سارے تو انجینئر نہیں ہیں، جیسے ڈاکٹر، بس یہ مثالیں مثال ہیں لیکن خاصہ غیر شاملہ ہے۔ تو آپ نے یہاں نہیں لکھا کہ خاصہ شاملہ کے ذریعے مثال دیں، آپ نے کہا مثال کے ذریعے تعریف کریں، اور یہ مثال کے ذریعے تعریف ہے۔ ممکن ہے مثال اسی معرف کے تمام افراد کے ساتھ تمام افراد پر صدق آنے والی مثال ہو، یا ممکن ہے بعض افراد پر صدق آنے والی مثال ہو، لہذا مثال کے ذریعے تعریف کرنا جامع افراد نہیں ہوتے معمولاً، جب جامع افراد نہیں ہوا تو تعریف صحیح نہیں ہے، کیونکہ شرائط تعریف میں سے ایک یہ ہے کہ جامع افراد ہو۔ یہ ایک مثال، یہ ایک اشکال ہے۔ بس اشکال اول کیا ہے؟ مثال ممکن ہے معرف کے بعض افراد کے ساتھ مخصوص ہو، اگر ایسا ہو جیسے مثال انسان جیسے شاعر، انسان جیسے انجینئر، انسان جیسے ڈاکٹر، انسان جیسے مؤلف، انسان جیسے اخباری کالم لکھنے والا، انسان جیسے اخباری نمائندہ، یہ سارے جو پیشے انسان کرتے ہیں ان میں سے ایک پیشہ ور کا نام لیں، مثال تو ہے لیکن یہ مثال تمام افراد انسان پر صدق نہیں آتی ہے۔ یہ ایک اشکال۔ اشکال ثانی، مثال ممکن ہے معرف سے اعم ہو، یعنی موصل معرف ممکن ہے، مثال ممکن ہے معرف سے کیا ہو، جیسے انسان آپ مثال دیتے ہیں جیسے دو پیروں پہ چلنے والا، وہ دو پیروں پہ چلنے والا انسان کی مثال ہے یا نہیں؟ مثال تو ہے، لیکن انسان کے علاوہ غیر انسان کی بھی مثال ہے، مرغی اور کبوتر کی مثال بھی ہو سکتی ہے۔ بس مثال کبھی معرف سے اخص ہوتا ہے، کبھی معرف سے عام، کبھی مساوی، تین صورتیں ہیں اس کی، اور آپ نے کوئی قید اضافہ نہیں کیا کہ مثال مساوی ہونا چاہیے، فقط کہا التعریف بالمثال۔ لہذا تعریف بالمثال کی تین صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت تعریف بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، باقی دو صورتیں تعریف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ التعریف بالمثال مطلقاً رسم ناقص میں داخل ہے، بلکہ وہ دو صورتیں اصلا رسم ناقص میں بھی داخل نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے بعض علماء منطق نے طویل کتابوں میں، جیسے شرح المطالع، ایک کتاب ہے شرح المطالع منطق میں، شرح المطالع پڑھنے سے ایک طالب علم نجف میں دیوانہ ہو گیا،
چونکہ مختلف صورتیں ہیں، یہ صورتیں پھر اس کے اور تقسیم وہ سمجھ میں نہیں آیا، دیوانہ ہو گیا۔ اب یہ اس میں لکھا ہے، اس میں کہا ہے جناب یہ تعریف بالمثال، تعریف دو طریقے سے ہو سکتی ہے، یا ذاتی کے ذریعے یا عرضی کے ذریعے، اور تعریف بالمثال ان دونوں سے کیا ہے، باہر ہے۔ اس نے کہا یہ تعریف بالمثال تعریف ذاتی اور تعریف عرضی میں سے نہیں ہے۔ بس دو اشکال وارد تھے، ممکن ہے جامع افراد نہ ہو، ممکن معنی ہے اعین۔ اگر مثال بعض افراد ممثل اللہ سے مخصوص ہو تو جامع افراد نہیں ہے، اگر مثال ممثل اللہ سے وسیع ہو تو معنی اغیار نہیں ہے۔ تو جامع افراد نہ ہونا بھی عیب ہے، معنی اغیار نہ ہونا بھی عیب ہے، لہذا آپ مثال کے ذریعے تعریف کرنے سے ہی ہاتھ دھو لیں۔ خوب، یہ اشکال ہوا جناب اس پر۔ اب آتے ہیں تعریف کی آخری قسم، التعریف بالتشبیہ۔ تعریف بالتشبیہ یہ ہے آپ ایک چیز کو سمجھاتے وقت ایک اور چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، تشبیہ دے کر سمجھاتے ہیں۔ مجتہد جیسے زید، ابھی زید کی قابلیت کا مخاطب کو پتہ ہے، زید میں کیا صفت ہے وہی مخاطب کو پتہ ہے، لیکن مخاطب آپ سے پوچھتے کہ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ کے محلے میں نہیں بیٹھا ہے زید، اب مجتہد کو تشبیہ دیا زید کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں التعریف بالتشبیہ۔ علم جیسے نور، وجود جیسے نور، جہالت جیسے تاریکی، علم جیسے بینائی، جہالت جیسے اندھا پن۔ آپ نے جہالت کو اندھا پن سے تشبیہ دے کر سمجھایا مخاطب کو، علم کو نور سے تشبیہ دے کر سمجھایا، تو یہ سب کیا ہے؟ التعریف بالتشبیہ میں سے ہے۔ تو تشبیہ دے کر سمجھانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے مخاطب کے اندر۔ نمبر ایک، مشبہ بہ، یعنی جس کے ساتھ آپ نے تشبیہ دی ہے اس پر مخاطب کو علم ہو۔ نمبر دو، مشبہ بہ کے اندر جو وجہ شبہ ہے اس پر بھی مخاطب کو کیا ہو؟ علم ہو۔ مثلا وجود کو تشبیہ دیا آپ نے نور کے ساتھ، تو نور میں کیا خصوصیت ہے؟ نور یہ جو آپ نظر آتے ہیں، نور مادی، نور خود روشن ہے، دوسروں کو بھی دکھانے والا ہے، خود نظر آتا ہے، دوسروں کو بھی دکھاتا ہے۔ اگر کمرے کے سارے موٹے موٹے پردے لگا دیں دن کے 1 بجے، کہیں بھی کمرے کے اندر کوئی سوراخ بھی نہ ہو جو باہر سے روشنی پڑے، تو رات کے 1 بجے اور دن کے 1 بجے میں فرق پڑے گا؟ کمرے کے اندر ریز بن گئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے بکسا کو بند کر دیں، اب بکسے کے اندر جو آدمی بیٹھا ہوگا اس کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ باہر دن کے 1 بج گیا یا رات کے 1 بج، اس کے لیے رات کے 1 بج بس، ہاں اس کے پتہ نہیں چلتا، یہ ہے۔ لیکن جب آپ روشن کرو گے تو خود بھی روشن ظاہر ہوتا ہے، اور یہ کرسی کو بھی ظاہر کرتا ہے، کتاب کو بھی ظاہر کرتا ہے، وہاں کتاب وہاں کرسی، وہاں پر وہ بیٹھا ہے، وہاں پر یہ چیز، وہاں پر وہ، دوسروں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ الظاہر لنفسی المظہر لغیری، خود واضح ہے، دوسروں کو واضح کرتا ہے۔ یہ ہے نور کی صفت۔ نور میں یہ خصوصیت ہے کہ خود بھی واضح ہے، دوسروں کو بھی واضح کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وجود بھی ایسا ہے۔ ابھی عدم، ابھی پتہ چلے گا کہ یہ عدم میں کیا فرق ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب یہ وجود پیدا کرے تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ پتھر ہے، یہ لکڑی ہے، وہ جانور ہے، وہ پرندہ ہے، وہ کیا ہے۔ لیکن جب یہ خلق نہیں ہوئے تھے تو جانور کا نہ ہونا اور لکڑی کے نہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نظر آتے ہیں؟ نہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ ہونے میں فرق نظر آتے ہیں، نہ ہونے میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور نہ ہو، ایک بکری نہ ہو اور ایک کیٹو نہ ہو، کیٹو پہاڑ نہ کہ کیٹو سگریٹ،
K2 پہاڑ کا نہ ہونے اور ایک مچھر کے نہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ آپ تمیز دے سکتے ہیں؟ ہاں K2 کو نہ ہونا بڑا ہے، مچھر کا نہ ہونا چھوٹا ہے، کہہ سکتے ہیں؟ دونوں کا نہ ہونا یکساں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے. بس عدم میں کوئی تمیز نہیں ہے. لیکن جب یہ وجود پیدا کرے گا تو مچھر کا وجود اور K2 کا وجود فرق ظاہر کرے گا. وہ کوئی جن ممکن ہے اٹھا سکے، ورنہ کوئی عام انسان تو نہیں اٹھا سکتے. مچھر کو تو ایک بچہ بھی اٹھا سکتا ہے، ہر کوئی اٹھا سکتا ہے نہیں. بس مچھر کے نہ ہونے اور K2 پہاڑ کے نہ ہونے میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا آپ کو. یہ فرق کس نے ظاہر کیا؟ وجود نے ظاہر کیا. وجود خود بھی واضح ہے، دوسروں کو بھی واضح کراتا ہے. بس وجود مثل نور ہے. نور میں یہ دو خصوصیت ہے، خود موجود ہے، خود واضح ہے، دوسروں کو واضح کراتا ہے. تو وجود بھی خود واضح ہے، دوسروں کو بھی واضح کراتا ہے. وجود میں آنے کے بعد پتہ ہے کہ یہ پتھر ہے، یہ مچھر ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ درخت ہے. اما نہ ہوتے وقت نہ ہونے میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا آپ کو. اس طرح سے علم کو تشبیہ دیتے نور کے ساتھ. پھر آخر میں کہتے ہیں یہ تعریف بالتشبیہ کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ تعریف بالمثال کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ تعریف بالمثال تو کل بتا دیا. تعریف بالمثال معمولاً ابتدائی طلبہ کے لیے مفید ہے جو کلی قواعد درک کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں. ان کے لیے مثال دے کر سمجھانے میں آسانی ہو جاتی ہے. اما تعریف بالتشبیہ غیر محسوس چیزوں کو سمجھانے میں مؤثر ہے. غیر محسوس چیزوں کو سمجھانے میں تعریف بالتشبیہ زیادہ مؤثر ہے. اب ایک بچے کو سمجھانا ہے علم، بیٹا علم کیا ہے؟ اگر آپ کہیں العلم هو کیفیت نفسانیت کہہ تو بچہ خود بھاگ جائے گا گھبرانے سے، یہ کیا بکواسات کر رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے. اب کیا کرے گا؟ بیٹا علم کیا ہے؟ علم یہ لام کی طرح ہے، یہ لائٹ کی طرح ہے، سورج کی طرح. سورج خود واضح ہے؟ نہیں واضح ہے. سورج کی روشنی میں آپ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں؟ نہیں پہچانتے؟ پہچانتے ہیں. بس علم بھی ایسا ہے، جس کے پاس علم ہوگا وہ علم بھی واضح ہے، اور اس علم کی وجہ سے اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کر سکتے ہیں. وہ بچہ فوراً سمجھ لے گا. اگر آپ منطقی انداز میں تعریف کریں یا بچہ دیوانہ ہوگا یا بچہ آپ سے بھاگ جائے گا. پس تعریف بالتشبیہ سے لوگ وہاں پر استفادہ کرتے ہیں جہاں پر غیر معقول غیر محسوس چیزوں کو مخاطب تک پہنچانا ہو. جیسے روح اس زمانے کے صحابہ پیغمبر نہیں سمجھ، اب بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو خدا کو پتہ تھا کہ اگر میں سمجھانا چاہوں تو یہ نہیں سمجھے گا. روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، جاؤ ناشتہ کرو، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ امر پروردگار میں سے ایک چیز ہے، تم نہیں سمجھو گے. ورنہ خدا بتا سکتا تھا کہ روح کیا ہے، لیکن وہ سمجھنے کی صلاحیت ہو تو روح کیا ہے پتہ کرے. اب جو دور بار بیٹھے تھے کھانے کے لیے وہ تو نہیں سمجھتے تھے کہ کیا روح کیا ہے. اب پیغمبر کو تو خدا نے بتا دیا، سمجھانے کے لیے دوسروں کو بتانا تھا. اور قرآن کی تلاوت تو فقط پیغمبر اکرم تو نہیں کرتے تھے، دوسرے لوگ بھی کرتے، قیامت تک آنے والے وہ سب نہیں سمجھتے. بس ایک مبہم طریقے سے بتا دے کہ امر پروردگار میں سے. امر تو سمجھتے ہیں نا، یہ ایک خدا کا ایک کام ہے، یہ تو سمجھتے تھے صحابہ. بس روح بھی خدا کا ایک فعل ہے. اتنا بتا دیا اور آگے گزر گیا. ورنہ اگر صحیح تعریف کرتے شاید وہ نہ سمجھتے، شاید کیا وہ قطعاً نہیں سمجھتے، واضح چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ روح کہاں سمجھتے؟ تو یہ بات ہے جناب تعریف بالتشبیہ کی. پس غیر محسوس چیزوں کو سمجھانے کے لیے علماء اور محققین تعریف بالتشبیہ سے مدد لیتے ہیں. التعریف بالتشبیہ، جیسے اس کی مثال العلم کالنور، علم کو تشبیہ نور کے ساتھ. الوجود کالنور، الجہل کالظلمتی، العدم کالظلمتی. بس علم اور وجود کو تشبیہ دیا نور کے ساتھ، جہل اور نہ ہونے کو تشبیہ دیا تاریکی کے ساتھ. التعریف بالتشبیہ مما یلحق بالتعریف بالمثال، ان چیزوں میں سے جو تعریف بالمثال میں شامل ہے.
وَيَدْخُلُ فِي الرَّسْمِ النَّاقِصِ أَيْضًا، اور رسم ناقص میں شامل ہے ان میں سے کیا ہے؟ التعریف بالتشبیہ، ترکیب کے لحاظ سے مما متعلق ثابت ہو کر خبر مقدم ہے، التعریف بالتشبیہ یہ مبتدا مؤخر ہے، یلحق سے لے کر تا اذن تک صلہ ما ہے، جس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے صلہ کا۔ خوب، تعریف بالمثال میں شامل چیزوں میں سے اور رسم ناقص میں داخل چیزوں میں سے ایک تعریف بالتشبیہ ہے، تشبیہ کے ذریعے تعریف کرنا، وہ یہ ہے وَهُوَ أَن يُشَبَّهَ الشَّيْءُ الْمَقْصُودُ تَعْرِيفُهُ، وہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کی تعریف کرنا مقصود ہے اس کو تشبیہ دی جائے بِشَيْءٍ آخر، ایک اور چیز کے ساتھ۔ تشبیہ کیوں دیا اس کے ساتھ؟ لِجِّهَةِ شَبَهٍ بَيْنَهُمَا، ان دو چیزوں کے درمیان ایک جہت شباہت مشترکہ ہونے کی وجہ سے، لِجِّهَةِ شَبَهٍ بَيْنَهُمَا، ایک جہت شباہت ان دونوں کے درمیان موجود ہے، ایک وجہ شباہت موجود ہے، ایک صفت میں یہ دونوں مشترک ہیں، اس صفت کی وجہ سے ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن اس میں دو شرط ہیں، نمبر ایک مشبہ بہ مخاطب پہلے سے جانتا ہو، نمبر دو مخاطب یہ بھی جانتا ہو کہ اس مشبہ بہ میں یہ خصوصیت ہے۔ علی شرط، یہ آپ کی طرف بھی شرطی ہے یا اعلی شرطی ہے؟ علی شرط ان یکون المشبہ بہ معلوما عند المخاطب، اس شرط پر کہ مشبہ بہ معلوم ہو مخاطب کے نزدیک، اور بِأَنَّ لَهُ جِهَةَ الشَّبَهِ هَذِهِ، اور مخاطب کو یہ بھی معلوم ہو کہ اس مشبہ بہ میں یہ جہت شباہت، یہ صفت اور یہ خصوصیت موجود ہے جس کی وجہ سے آپ نے تشبیہ دیا ہے۔ جیسے آپ سے کوئی پوچھے جناب بہادر جیسے شیر، ابھی شیر کا پتہ ہے نہیں، شیر کا پتہ ہے، اور شیر میں نمایاں صفت کون سی ہے؟ نہ ڈر ہونا ہے، یہ بہادر ہے، وہ بھی پتہ ہے۔ پھر ایسے افراد کے لیے آپ شجاع کی تعریف میں جیسے شیر کہنا صحیح ہے۔ اما ایک بچہ ہے جس نے ابھی تک شیر کا نام ہی نہیں سنا ہے، نہ شیر کی شکل دیکھی ہے، اور نہ شیر میں جو شجاعت موجود ہے وہ پتہ ہے، اس کو اگر وہ بچہ آپ سے پوچھے شجاع کسے کہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں شجاع کا معنی کیا ہے، آپ کہیں جیسے شیر، وہ کہیں گے شیر کیا ہوتا ہے؟ یہ تعریف ناقص ہے۔ جس کو مشبہ بہ کا پتہ ہی نہ ہو، مشبہ بہ میں موجود نمایاں صفت کا پتہ نہ ہو، اس کے ساتھ تشبیہ دینا کیا ہے؟ بیکار ہے۔ جیسے ایک کافر جو کہ امریکہ کے کسی کونے سے آ کر آج کراچی میں آ جاتا ہے، پھر آپ سے پوچھتے ہیں متقی کسے کہتے ہیں، آپ کہیں جیسے سلمان فارسی، اور یا پتہ نہیں کیا ہے، سلمان فارسی کا ہے یا کوئی لکڑی کے، اس کے لیے فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے لیے تاریخی واقعات رکھنے والوں کے لیے سلمان فارسی مشہور ہے، وہ امریکہ کے جنگلیوں کو کیا پتہ کہ سلمان فارسی کون ہوتا ہے؟ تو یہ غلط ہے۔ جیسے سلمان فارسی مسلمانوں کے لیے تشبیہ دینا درست ہے، اما جس کو تاریخ اسلام سے کوئی پتہ نہیں ہے اس کو سلمان فارسی کی مثال پیش کرنا، تشبیہ دینا، یہ بالکل غلط ہے۔ بس اس کو مشبہ بہ کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ تشبیہ سے اس کو پتہ چل کے کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ مشبہ بہ کا پتہ نہ ہو تو صحیح نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ مشبہ بہ معلوم ہو مخاطب کے پاس، اور یہ بھی مخاطب کو پتہ ہو کہ مشبہ بہ میں یہ صفت موجود ہے، یہ خصوصیت موجود ہے، یہ نمایاں کردار اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں، وَمِثَالُ التَّعْرِيفِ بِالتَّشْبِيهِ تشبیہ الوجود بالنور، وجود کو تشبیہ دیتے ہیں نور کے ساتھ، الوجود کالنور، تشبیہ العلم بالنور، جیسے العلم کالنور، اس طرح کہتے ہیں۔
اچھا، نور اور وجود میں مشترک صفت کون سے ہیں؟ وجہۃ الشبہ بین النور والوجود ان کل من الوجود والنور ظاہر بنفسہ مظہر لغیرہ۔ نور اور وجود میں جو مشترک صفت ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک بذات خود نمایاں ہے، دوسروں کو نمایاں کراتا ہے۔ نور بھی وجود بھی۔ نور کی مثال تو واضح ہے، کمرے میں لائٹ بند کر دیں، کوئی اور سوراخ روشنی کے لیے نہ ہو تو رات کے 1 بجے اور دن کے 1 بجے کا فرق کمرے کے اندر موجود آدمی محسوس نہیں کرے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتی کرسی کہاں ہے، میز کہاں ہے، کتاب کہاں ہے، پنسل کہاں ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن جب لائٹ آپ روشن کریں تو یہ خود لائٹ بھی روشن ہوگا اور کمرے کو بھی روشن کرے گا۔ الظاہر لنفسی المظہر لغیرہ، دوسروں کو بھی نمایاں کرے گا۔ وہذا النوع، فی کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ تعریف بالتشبیہ کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ وہذا النوع من التعریف ينفع كثيرا فی المعقولات الصرفۃ۔ تعریف بالتشبیہ زیادہ فائدہ مند ہے ان چیزوں میں جو غیر محسوس ہو، فقط عقل سے قابل درک ہو، دیکھنے، سننے، چکھنے اور چھونے میں نہ آئے۔ فقط معقولات خالص، صرفین خالص معقولات میں یہ فائدہ مند ہے، کیونکہ معقول کو ہم دکھا تو نہیں سکتے، تشبیہ کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ کب؟ عندما یراد تقریب المعقولات الی الطالب، جب ارادہ کیا جائے ان معقولات کو سمجھانے کا طالب علم کو، یعنی طالب علم کے ذہن تک نزدیک کرنے کا ارادہ کیا جائے تو اس کو اس طرح نزدیک کریں کہ بتشبیہ المعقولات بالمحسوسات، ان معقولات کو تشبیہ دیتے ہیں محسوسات کے ساتھ۔ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ محسوسات سے لوگ مانوس ہیں، معقولات سے لوگ مانوس نہیں ہیں۔ لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب ولتصور المحسوسات آلف، چونکہ محسوسات ذہنوں کے زیادہ نزدیک ہیں اور ذہن انسان محسوسات سے زیادہ مانوس ہے، آلف مانوس ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے نسب اربع کی بحث میں تباین کو تشبیہ دیا 2 لکیر کے ساتھ جو کبھی نہیں ملتے ہیں۔ عام خاصی من وجہن کو تشبیہ دیا ضرب کے نشان کے ساتھ، اور تساوی کی نسبت دیا 2 مساوی لکیر کے ساتھ۔ مطلق کو نسبت دیا 1 کونا اور 2 شاخ کے ساتھ، 1 سرا اور 2 شاخ کے ساتھ تشبیہ دیا، کیونکہ یہ قابل محسوس ہے، وہ قابل محسوس نہیں۔ وقد سبق منا، ہماری طرف سے پہلے گزر چکا ہے کیا؟ تشبیہ کل من النسب الاربع، نسب اربع میں سے ہر ایک کو تشبیہ دینا بامر محسوس، ایک محسوس چیز کے ساتھ، جیسے نشان مساوی، نشان 2 خط متوازی اور نشان 1 سرا اور 2 نوک اور ضرب کی نشان۔ کیوں آپ نے تشبیہ دیا نسب اربعہ کو امر محسوس کے ساتھ؟ تقریباً للنسب الاربعہ، یعنی نسب اربعہ کو طلبہ کے ذہن کے نزدیک لانے کے لیے۔ یہ تقریباً وہ اردو تقریباً نہیں ہے، یہ عربی تقریباً ہے۔ اردو میں تقریباً کہتے ہیں ہاں اندازتاً ایسا ہے، یہاں پر تقریباً کا معنی وہ نہیں ہے، تقریباً مفعول ہے یہاں پر، یعنی ان نسب اربعہ کو ان طلبہ کے ذہن کے قریب لانے کے لیے ہم نے یہ تشبیہ دی۔ جیسے مثالیں خود دوبارہ تکرار کرتے ہیں اس کو، فمن ذالک، انہی مثالوں میں سے ایک یہ مثال ہے تشبیہ المتباینین، متباینین کو ہم نے تشبیہ دے دیے بالخطین المتوازیین، 2 برابر میں کھینچنے والے خط کے ساتھ۔ لأن الخطین المتوازیین لا یلتقیان ابدا، جس طرح سے یہ 2 لکیر جتنے بھی آگے لے جائے کبھی ملاقات نہیں کرتے آپس میں، متباینین بھی کبھی بھی مصداق خارجی میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے۔ ومن هذا الباب، اور اسی باب تشبیہ بالتعریف بالمثال میں سے ہے، تشبیہ معقول بالمحسوس میں سے ہے،
المثال المتقدم، وہ کیا ہے؟ وہ تشبیہ الوجود بالنور، وجود کو تشبیہ دینا نور کے ساتھ، یہ بھی اسی میں سے ہے۔ وَمِنْهُ، اور اسی باب میں سے ہے تشبیہ التصور العالی بالنظر الى المرآت۔ یہ چلا گیا اصول فقہ میں۔ اصول فقہ میں ایک بحث ہے، ایک لفظ بتا کر آنے واحد میں ایک سے زیادہ معنی ارادہ کرنا ممکن ہے یا ناممکن ہے، یہ ایک بحث ہے۔ ایک اور بحث اصول فقہ میں ہے کہ معنی حرفی میں کیا فرق ہے اور معنی اسمی میں، حرف کا کردار کیا ہے، اسم کا کردار کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ لفظ اور معنی میں کیا رابطہ ہے، کہتے ہیں کہ لفظ در حقیقت معنی میں فنا ہو جاتا ہے، لفظ اور معنی میں فانی اور مفنی کا رابطہ ہے، یعنی لفظ معنی کے اندر فنا ہو جاتا ہے، یعنی متکلم کا مقصد معنی سمجھانا ہے، لفظ سمجھانا نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہو، جب آپ سنتے ہو یزید، لفظ یا سے کوئی دشمنی ہے؟ زے سے کیسا؟ پھر بعد والے یا، پھر دال، تو جب یا خود قابل دشمنی نہیں ہے، اس کے بعد جو زا ہے اس سے بھی آپ کو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس کے بعد جو یا ہے اس میں بھی کوئی چپقلش نہیں ہے، اس کے بعد جو دال ہے اس سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے، تو پھر ان کے مجموع سے کیوں دشمنی ہے؟ حقیقت میں آپ کی دشمنی معنی سے ہے، لیکن چونکہ مقصود معنی ہوتا ہے لفظ پر آپ توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، گویا کہ لفظ سنا ہی نہ ہو۔ جب انسان کوئی گالی دیتے تو کیوں غصاتے ہیں؟ کیونکہ وہ معنی ذہن میں آتے فوراً، وہ لفظ اس کی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ممکن ہے وہ قرات سے گالی نہ دے، وہ بغیر قرات سے گالی دے، آپ کی قرات صحیح کرو، یہ گالی صحیح نہیں ہوتی، یہ تو نہیں کہتے، آپ کو غصہ آئے گا، چاہے وہ صحیح طریقے سے سنائے یا غلط طریقے سے سنائے۔ مثلا کہے غلط طریقے سے انک فاسقن، فاسقن پڑھنا چاہتا تھا نا، اس نے فاسقن پڑھ لیا، غصہ آئے گا نہیں آئے آپ کو؟ بھائی اس نے صحیح طریقے سے برا بھلا تو نہیں کہا، انک فاسقن کہنا چاہتا، آپ تو نہیں کہتے بھائی پہلے قرات صحیح کرو، پہلے صحیح لگاؤ، ترکیب کرو پھر یہ تو نہیں کہتے، فوراً لفظ سنتے آپ کو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ذہن لفظ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، آپ کا ذہن لفظ سنتے ہی ڈائریکٹ لفظ معنی میں فنا ہو چکا ہے، لفظ مورد توجہ نہیں ہے۔ لفظ معنی میں فنا ہونے کے لیے جو مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے، وہ اصول فقہ میں وہ تشبیہ دی ہے۔ آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں آئینہ خریدنے، ٹھیک، آئینہ خریدتے وقت آپ کیا دیکھتے ہو؟ آئینے کے صحیح نہ ہونے کو دیکھتے ہو یا اپنی شکل کو دیکھتے ہو؟ ادھر آئینے کو دیکھنا، ادھر اس طرح پلٹے گا، اس طرح پلٹے گا، دیکھا کہیں زنگ لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا ہے، کہیں ٹوٹا ہوا ہے یا نہیں ہے، کیا ہے یہ دیکھے گا۔ اتفاقاً وہ تصویر بھی اس میں نظر آتی ہے، تصویر بھی، لیکن آپ کا مقصد وہ تصویر دیکھنا نہیں ہے، آئینہ دیکھنا ہے۔ وہاں سے ٹھیک چیک کر کے گھر میں لایا، گھر میں لا کے وہ جو ہاتھ دھونے کی جگہ پر ٹنکا دیا آئینے کو، پھر صبح آپ چہرہ دھونے کے بعد ادھر آئینے کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس وقت آپ اپنی شکل کی طرف توجہ دیتے ہو یا آئینے کی طرف؟ شکل کی طرف۔ اس وقت آئینہ جو وہ فنا ہو چکا ہے کس میں؟ شکل میں۔ اس وقت آئینہ دیکھنا مقصود نہیں ہے، شکل کو دیکھنا مقصود ہے۔ پس دکان کے اندر خریدتے وقت آئینہ دیکھنا یہ نظر استقلالی ہے، یہ معنی اسمی کی طرح خود مستقل ہے، وہاں پر آئینے کو دیکھنا مقصود ہے، نہ شکل دیکھنا۔ گھر میں لانے کے بعد جب آپ آئینے کو دیکھتے ہو تو آئینہ دیکھنا مقصود نہیں ہے، شکل دیکھنا مقصود ہے۔ وہاں پر آئینہ معنی حرفی کی طرح ہے، خود معیار نہیں ہے، خود ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ہدف کچھ اور ہے۔ اس کو کہتے ہیں تصور عالی۔ گھر میں آئینہ دیکھنا اس وقت آئینہ کیا ہے؟ تصور عالی ہے، اور دکان پہ آئینہ دیکھنا تصور استقلالی ہے۔
تصور استقلالی نے خود آئینے کو ہی دیکھنا مقصود ہے. گھر میں آنے کے بعد وہ اپنی شکل دیکھنا مقصود ہے. آئینہ دیکھنا مقصود، یعنی آئینہ کہیں ٹوٹا ہوا یا نہیں وہ دیکھنا مقصود نہیں ہے، اپنی تصویر کو وہاں پر دیکھنا مقصود ہے. تو یہ تصور استقلالی کی مثال دیتے ہیں آئینے میں دیکھنے کے ساتھ. تصور عالی کو تشبیہ دیا ہے آئینہ دیکھنے کے ساتھ. یہ بھی کیا ہے؟ تشبیہ ہے، معقول بالمحسوس میں سے ہے. وَمِنْهُ اور اسی باب تشبیہ معقول بالمحسوس میں سے ہیں تشبیہ التصور العالی، تصور عالی کو تشبیہ دینا بالنظر الی المرآت کے ساتھ، آئینے میں دیکھنے کے ساتھ تشبیہ دیا. تصور عالی جیسے آئینے میں دیکھنا، بقصد النظر الی الصورۃ المنطبعۃ فی الآئینہ، اس صورت کو دیکھنے کے قصد سے جو چھپ چکی ہے آئینے کے اندر. اس وقت آئینہ دیکھنا تصور عالی ہے، تصویر دیکھنا تصور استقلالی ہے. ایک دفعہ آپ تجوید کے استاد کے پاس جاتے ہیں، اس سے آپ حرف واد کو درست کرتے ہیں یا ذال کو درست کرتے ہیں یا سا کو درست کرتے ہیں. اس وقت سا ذال واد کہنا کیا ہے؟ یہ تصور استقلالی ہے. وہاں پر معنی سے ربط نہیں ہے کہ ولا والین کا معنی کیا بنتا ہے، اس ہمارا کوئی واسطہ نہیں. یہ لفظ کے زیادہ ہو رہا ہے. اس وقت ولا والین کہنا یہ تصور استقلالی ہے. لیکن جب آپ کسی کو تفسیر قرآن کا درس دیتے ہیں، اس وقت مخرج صحیح ہونا آپ کا مقصد نہیں ہے، وہاں پر مطلب سمجھنا مقصود ہے کہ والین سے کون مراد ہے. تو جامعہ منتظر لاہور میں کسی طالب علم تھا ہمارے شمال کا، مولانا غلام حسین شہید مرحوم، اس کے پاس ہدایت پڑھتے تھے، ہدایت نہ ہو. تو ہدایت کے درس میں سے کہا ولا والین سے کون مراد ہے؟ تمہارا باپ مراد ہے. اب ہدایت کے درس میں وہ ولا والین سے کیا واسطہ ہے؟ تم نے تو ہدایت سمجھنے اعراب کیا ہے، معرب کیا ہے، مبنی کیا ہے. وہ اچانک نے سوال کیا بیچارہ نے، ہمارا باپ مراد ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تصور اللفظی آلۃً لتصور المعنی. یہ ہے تصور عالی کی مثال. لفظ کو تصور کرنا معنی سمجھانے کے لیے، نہ کہ قراءت درست کرنے کے لیے. قراءت درست کرنے کے لیے جو لفظ لاتے وہ تصور استقلالی ہے، معنی سمجھانے کے لیے جو لفظ لاتے وہ تصور عالی ہے. لفظ ایک ذریعہ ہے، آپ کا مقصد لفظ ادا کرنا نہیں ہے. اگر کوئی ہپناٹزم کا ماہر ہوتا تو لفظ کے بغیر بھی معنی سمجھا سکتا دوسرے کو. اور لفظ ایک مجبوری ہے. بالنظر الی المرآت، اس کو آپ اس تصور عالی کو آپ تشبیہ دیتے ہو بالنظر الی المرآت، آئینہ میں دیکھنے کی تشبیہ دیتے ہو، جیسے آئینہ دیکھنا خود کو دیکھنے کے لیے. بقصد النظر الی الصورہ، آئینے کو آپ دیکھتے ہو نہ کہ آئینے میں ٹوٹا پھوٹا ہے یا نہیں دیکھنے کے لیے، بلکہ اس تصویر کو دیکھنے کے لیے جو اس میں چھپ چکی ہے. شروط التعریف ٹائم ہے یا نہیں؟ 5 منٹ ہیں تو 5 منٹ میں تو کہیں نہیں پہنچے گا. چلو بس یہیں کافی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد.